ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ہی از ون آف دا گولڈن پرسنالٹیز آف پاکستان. آپ کے کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں, بے تحاشا چیزیں ہیں, ان کو ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے. آج ہمارے پاس ویری گڈ لکنگ اینڈ ویری سوفسٹیکیٹڈ پروفیسر ڈاکٹر سمن. کیسے ہیں آپ؟ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. آج پروفیسر میں کیا بولوں, پروفیسر ڈاکٹر آپ کے بس آپ سمجھ ہی بولے کافی. پروفیسر صاحب بولوں ڈاکٹر صاحب بولوں؟ بس کوئی ضروری نہیں ہے, بس سمد مسافری ٹھیک. چلے جی, سمد مسافر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ زیل سائنسز کے فاؤنڈر ہیں. یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کی بے تحاشا خدمات ہیں پاکستان میں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور پروفیسر صاحب نے بیٹھتے ہی مجھے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آج ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں گے کہ میں آپ کو انرجی دوں گا. تو میں نے کہا اگر آپ نے مجھے اور انرجی دے دی نا تو میں ہائپر بنی بن جاؤں گی, چلتی پھروں گی پورے سیٹ. ماشاءاللہ اور ایکٹیو ہو جائیں گے جس طرح ایکٹیو ہے, جس طرح کہ آپ کے ایک نیچرل جو ایک ہوسٹ ہوتے ہیں ان میں یہ اب سب سے اہم جو ہے ایک شخص میں باڈی لینگویج, اور ایک شخص کو چاہیے کہ ایکٹیو ہو ہمیشہ, وہ سارے کچھ آپ میں ہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر. اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ آلٹرنیٹ میڈیسن کی طرف کس طرح آئے؟ بچپن میں میں شوق نہیں رکھتا تھا اس چیزوں کا. بچپن میں میرا کچھ اور تھا, جس طرح کہ میوزک اور باقی شاعری یہ چیزیں. لیکن چونکہ میں بچپن سے میرے ہاتھوں میں ایک پاور تھی, شفاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی. زیادہ بچپن میں مجھے سے لوگ علاج کرتے تھے, تو پھر مجھے یہ سب بار بار مجھے تنگ کرتے سوالات, یہ چیزیں. پھر مجھے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں کہاں سے آتے ہیں, کیسی ہے, کیسی کام کرتے ہیں. اس کے پیچھے پھر میں نے بچپن سے ہی میں نے ریسرچ شروع کیا. 9 سال کی عمر میں میں نے ڈی اے انرجی انٹروڈیوس کرایا, جو کہ ابھی بھی میری بکس میں لکھی ہے اس کی ہسٹری. 9 سال کی عمر میں, یعنی 9 سال کی عمر میں ایک لیکچرر تھا, میرے سامنے لوگ ہوتے تھے اور میں لوگوں کو ہیل کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا کہ یہ چیزیں ایسے ہیں. تو آپ ہیلر بھی ہیں بائی برتھ؟ جی بالکل. میں اچھا سمد مسافر صاحب, کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوگا 9 سال کی عمر میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیکچرز دے رہے تھے, تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوگا جو آپ نے کہا ہوگا اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے امپیکٹ کا واقعہ ہوا ہوگا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے میں آلٹرنیٹ میڈیسن کی طرف آتا ہوں, میں ہیل کر سکتا ہوں لوگوں کو. کوئی ایسا واقعہ ہے؟ جی بالکل. اس طرح کہ میں نے ہیل کیا لوگوں کو. ہیلنگ جب کرتے تھے تو کرونک ڈیزیز کبھی ٹھیک ہو جاتے تھے, تو اس کی وجہ سے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کس طرح کے. پھر میں میڈیکل کے سائٹ پہ آیا اور ساتھ ساتھ اس چیزوں پہ ریسرچ کرتا رہا. میڈیکل میں میرا اتنا دھیان نہیں تھا جتنا کہ اس سائٹ پہ تھا. میں ہاسٹل میں تھا یہاں پشاور میں, ہاسٹل میں میڈیکل کے, میں سعودی ہلال احمر کے ساتھ پیرا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں تھا یہیں پہ پشاور میں. تو میرے زیادہ جو ہے نا روم میں تمام کے تمام بکس اس چیزوں کے ہوتے تھے, مائنڈ سائنسز کی اور الٹرنیٹیو میڈیسن کی, یوگا کی, اور یہ میگنم پاورز کی, بایو پلازما پاور اور وائٹل فورس کی. اس چیزوں پہ میٹا فزیکل جتنی بکس تھے میرے پورا کی پورا روم جو ہے وہ بھرا ہوتا. اور لوگ جب میرے روم میں آ جاتے, جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ بتا رہے تھے آپ کس چیز میں لگی ہوئی ہیں, آپ کی فیلڈ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے. کبھی آپ کو کسی نے کہا کہ یہ تو تم جادو کرنے کی کوشش کر رہے ہو بھائی؟ نہیں ایسا بات نہیں ہے. اصل میں جو ہے نا جب ہم میڈیکل سائٹ پہ جاتے ہیں, جب میڈیکل جو ڈاکٹرز ہے وہ جانتا ہے اس چیزوں کا, انرجی جانتا ہے, پاور جانتے ہیں, میٹا فزیکل پاورز کو جانتا ہے, پھر وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کوئی میجیکل چیز ہے یا کوئی اس طرح کے. لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے, پھر مذہب کے حوالے سے بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شفا جو ہے وہ من جانب اللہ ہے, اور جس چیز میں بھی شفا ہے, چاہے گولی میں ہے, چاہے سمدھا ہیلنگ میں ہے, چاہے ریکی میں ہے, چاہے کسی اور چیز میں, وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو پھر ان کا ذہن جو ہے وہ سائڈ پہ نہیں جاتا ہے کہ یہ کوئی میجک ہے, کوئی ایسی چیز ہے, لیکن کام یہ ایسے کرتا ہے جیسا کہ میجک کی طرح کہ ایک دم یوں کام کرتے ہیں. اچھا یہ سمدھا ہیلنگ انرجی کیا ہے؟ Samdha healing energy is the most powerful healing energy in the world. ریکی سے میں نے اپنے کتاب میں لکھے شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا, The Secret World of Healing Energies. اس میں کافی تفصیل سے میں نے ریکی کا پہلا میں نے جو ہے آدھا کتاب ریکی پہ ہے اور آدھا جو بک ہے وہ سمدھا ہیلنگ انرجی پہ ہے. اس یہ کتاب میں نے واضح کیا ہے کہ کس طرح کے سمدھا اتنی پاورفل ہیلنگ انرجی ہے دنیا میں, جو کہ خود ریکی ماسٹر کہتے ہیں کہ سمدھا از دا موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی. تو کیا کیا چیز ہیل کر سکتی ہے؟ کرونک ڈیزیزز کو بھی؟ اس میں کرونک ڈیزیزز جتنی بھی ڈیزیز ہے
چاہے سائیکولوجیکل ہے چاہے فزیکل بیماریاں ہیں، تمام کے علاج ہم نے کیے ہیں، اور آلریڈی ہمارے پاس تقریباً کئی ہزار پیشنٹ موجود ہے جو کہ علاج، اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں علاج کر رہے ہیں اس پہ، کلینکس ہیں ان کے، ہم اپنے انسٹیٹیوٹس میں، اور پھر میں پہلے میں کیمپس لگاتے تھے، ابھی بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آل پاکستان میں کیمپس لگاتے، فری ہیلنگ جو تھے اس میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے۔ ابھی بھی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اسی گرمیوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی کچھ کرے، دوسرے پنجاب سائڈ پہ جائے اور یہاں اندرون سندھ، کیونکہ وہ لوگ افورڈ نہیں کرتے اتنے زیادہ، کبھی کبھی ڈاکٹر کی فیسز اور بہت ساری چیزیں ہوتے، مسائل ہوتے، تو دیہات کے جو لوگ بیچارے وہ بڑے عقیدت مند بھی ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں 100%، کیونکہ یقین بہت کچھ کرتے ہیں۔ اور یہاں کے جو شہر میں ہیں، شہر کے لوگ پھر کمرشل طریقے سے اس کو 100% سمجھتے ہیں شہر کے جو لوگ ہیں، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ عقیدت سے کوئی ایسا چیز کہ کوئی یہ پاور ہے، لیکن ہیلنگ سے ان کے عقیدت ہونے یا نہ ہونے نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن لوگ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پیشنٹ کا تیار ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے ریڈی ہونا بہت اہم ترین ہے۔ اچھا، یقین بھی ضروری ہے کہ آپ مطلب فرض کریں 2 پیشنٹس ہیں آپ کے سامنے، ایک میں ہوں اور میں بلیو نہیں کرتی جی کہ ہیل ہو جائے گا، اور آپ میرا علاج بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور پیشنٹ ہے جو آپ بلیو نہ بھی کریں تو میں آپ کو ابھی فیل کرا سکتا ہوں، یہ ابھی کرتے ہیں ہم، یہ ایکسرسائز تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اچھا، تو اس لیے میرا جو ہے نا بچپن سے میرا ایک ایسا مسافر جو مجھے لقب ملا، آپ کو پتہ ہے ایک مسافر کہاں ہوتے ہیں، میرا جو لقب ملا سینٹرل ایشیا میں ملا مجھے مسافر کا لقب، اور مسافر جو ہے مجھے پسند نہیں تھا یہ، لیکن لوگوں نے میرا یہ رکھا کہ آپ سفر میں ہوتا ہوں میں ہمیشہ۔ اچھا، میری لائف ایسے ہے جیسا کہ بس ہوا کی طرح ہے، یہاں سے وہاں لے گئے، وہاں سے وہاں لے گئے، اس طرح کے، لیکن میں نے جتنے بھی لائف گزاری ایسے نہیں گزارے، تمام کے تمام میں نے ریسرچ میں گزاری ہے، میں نے پوری کی پوری لائف جو ہے تحقیقات تحریروں میں گزاری اور پڑھنے میں گزاری۔ میں نے ایک سرے کے یعنی مجھے 1 گھنٹہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ ایک پہاڑ ڈائمنڈ کی طرح لگتا ہے مجھے، ایک گھنٹہ اتنا مجھے قیمتی لگتا ہے، اس لیے میں نے اپنا ٹائم کو بہت بہترین، میرا جو ایم تھا مجھے یعنی مرنے کے بعد بھی میں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں، تو اس لیے مجھے جو ہے نا وہ ابھی مجھے حاصل ہوا اور ابھی مجھے محسوس ہو رہے ہیں کہ میں واقعی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تحریریں کی ہیں، اور یہ تحریریں چاہے میں نہ بھی ہوں، اور میں نے ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں جو کہ میں نہ بھی ہوں، میرے اسٹوڈنٹس ان کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے بہترین طریقے، جس طرح سمدھا ہیلنگ انرجی ہے، ورلڈ موسٹ پاورفل انرجی، فرسٹ ٹائم یہ میں نے انٹروڈیوس کرایا، ڈی انرجی ہے، ڈی انسٹنٹ یوگا ہے، HMF ہے، ہیومن میگنیٹک فورسز، جو دنیا میں صرف میں کرا سکتا ہوں، جو لوگوں کی پاور کو اٹیون کر سکتا ہوں میں، یعنی میگنیٹک فورس میں اٹیون کر سکتا ہوں، یہ میرے پاس واحد ایک طریقہ ہے جو کہ میں لوگوں کے ہیومن میگنیٹک فورسز کو اٹیون کر کے آپ کو محسوس کرا سکتا ہوں، اور ان سے آپ کے ہوتا ہے جو ڈیلی گولز ہے، ویکلی گولز ہے، منتھلی گولز ہے، ایئرلی گولز ہے، آپ اس کو اچیو کریں گے اسی طریقے سے، اور اپنا ایم کا اور مائنڈ پروگرامنگ جو ہے اپنے جو صلاحیتوں کا ہے، جو آپ کے اورا کا ہے، اور آپ کے جو مائنڈ پاورز ہے، جتنے بھی انرجی سینٹرز ہے، اس کے بہترین پروگرامنگ کر سکتا ہے، آپ اس ویو پہ کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، جس طرح کے بیٹا، تھیٹا، ڈیلٹا اینڈ الفا ویو ہے، الفا ویو کو آپ انکریز کر سکتے ہیں، الفا ویو اگر انکریز ہو جائے تو آپ بہت بڑے کام کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو یہ ہوتا ہے جب آپ کی الفا ویو انکریز ہوتی ہے اس میں آپ سکھ میں رہتے ہیں، نیچرل ہیلتھ اینڈ ہیپینس آپ کو فیل ہوتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ آپ فریش رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں، اور اندر سے جب انسان فریش تر و تازہ رہتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کے نیچرل ہیلتھ اینڈ ہیپینس اور خوبصورتی جو ہے جلد پہ نظر آتا ہے انسان کے، کہ واقعی یہ شخص جو ہے اس میں ایک جان ہے، ایک طاقت ہے، اور یہ واقعی ایک جاندار انسان ہے، اور چہرے سے لگتا ہے کہ آپ ایک کامیاب اور ایک بہت ہی انٹیلیجنس اور ایک بہت ہی طاقتور اور ہیلتھی انسان ہے۔
تو میں آپ کو ابھی سمدھا ہیلنگ کو تھوڑا محسوس کراؤں گا. سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے ایک ایسی طاقت ہے جس سے ہم مقصد یہ کوئی ہیلنگ پاور ہے, شفائی طاقت ہے. کیونکہ ابھی میں مثلا اس ہاتھ سے کچھ ڈرا کروں گا, دوسرا ہاتھ میں آپ کے ہاتھ پہ رکھوں گا, جب دوسرا ہاتھ میں آپ کے ہاتھ پہ رکھوں گا, یہ ہاتھ جو میرا ہے یہ آپ کو اتنا ٹھنڈا لگے گا یہ ہاتھ, لیکن میرا دوسرا ہاتھ آپ کو بہت گرم لگے گا. Oh my God. ہاں, یہ ہوتا یہ ہے کہ انرجی کو جب آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو پاور آ جاتا ہے آپ کی باڈی میں, اور پھر آپ جس باڈی کے کسی بھی حصے میں آپ لے جانا چاہتے ہیں, کسی بھی حصے میں آپ لے جانا چاہتے ہیں, آپ کو وہاں پر پاور فیل ہوں گے. اور میرا ایک ہاتھ بہت ٹھنڈا اور ایک ہاتھ آپ کو بہت گرم لگے گا, جس کی وجہ سے جو ہے نا انرجی جو ہے نا ایک ہاتھ میں آ جاتے ہیں. میں ایک ہاتھ میں فوکس کروں گا اور پھر میں آپ کو یہاں پر انرجی فیل کراؤں گا کہ آپ فیل کریں گے, پوری باڈی میں آپ انرجی فیل کریں گے. سو آپ ابھی پہلے یہ ہاتھ دیتے, میں ذرا ڈرا کر دوں. یہ ایک سائی ہوتا ہے, سمبل جسے کہتے ہیں. مقصد یہ ایک لہریں ہیں جو میں ڈرا کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ ہاتھ ٹھنڈا ہے, اور اب آپ یہ ہاتھ دیکھیں بہت گرم ہاتھ ہے, اور انرجی بھی فیل ہوں گے آپ کو ہاتھ میں چلتے ہوئے. چل رہے ہیں نا حقیقت میں. Oh my God, I can't believe this. This is actually, مگر مجھے یہاں نہیں فیل ہو رہا. نہیں, ابھی میں وہاں پر فیل کراؤں گا. ابھی یہ میرے اتنا ہاتھ گرم لگیں گے, ابھی اور گرم ہو جائیں گے. ہو رہا ہے اور اتنے گرم ہوں گے کہ آپ کے ہاتھ جل جائیں گے. اچھا, جلائے گا نہیں. Wow, this is really hard. مجھے اپنا آپ دوسرا والا ہاتھ شو کرا سکتے ہیں؟ جی, وہ ٹھنڈا تھا. Oh my God, how do you do that? Oh my God, this is actually happening. یہ ایک ہاتھ ٹھنڈا ہے, ایک ہاتھ گرم ہے. I can't believe it. اور اب میں آپ کو یہاں پر فیل کراؤں گا. آپ فیل کریں گے انرجی کو پوری باڈی میں چلتے ہوئے. میں اس آنگلے میں انرجی لے آؤں گا اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ فیل کرتے ہیں یہاں پر انرجی کو. آپ آنکھیں بند کر. کرنٹ لگیں گے آپ اور انرجی جاتے ہوئے. ٹکل کر رہا ہے مجھے. Oh my God, yes, I can feel it. اچھا, یہ کتنا انٹینسٹی کتنی ہوتی ہے اس کی؟ جا رہے انرجی آپ فیل کر رہی ہے باڈی میں, یہاں سے انرجی جا رہے. یہ ہے. This is so cool. اچھا, آپ کو فیلنگ اچھی ہوتی ہے. پرنس آف ہیلنگ بھی کہا جاتا ہے آپ کو. اب مجھے آپ کے ہاتھوں پہ اب یقین ہو گیا کیونکہ میں نے خود ایکسپیرینس کر لیا ہے. I've always said seeing is believing. پہلے شاید آپ کو یقین نہیں تھا پرنس آف ہیلنگ کے نام. اچھا, یہ پرنس آف ہیلنگ جو مجھے کہتے ہیں, یہ مجھے یہ ساری جتنے بھی چیزیں ہیں یہ میں نے کبھی پسند نہیں کیے. اچھا, کیونکہ جو ہے نا پرنس جو ہے وہ ہماری بس جو ہمارے پیغمبرز تھے, جو ہمارے صحابہ کرام تھے, جو ہمارے بزرگ تھے, وہی تھے. لیکن بس لوگوں کی فیلنگز ہے یہ جو مجھے کہا جاتے ہیں. میں نے کبھی مجھے ابھی بھی فیل ہو رہا ہے, سوری میں فوکس ہی نہیں کر پا رہی ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے. آئی ایم اسٹل تھنکنگ کہ وہ کیا رہا ہے میرے ساتھ. اچھا, تو پرنس آف ہیلنگ آپ کو لقب کیسے ملا, پہلے مجھے یہ بتائیں. اسٹوڈنٹس کا میرے ایک ان کے ایک یہ چاہت ہے, ایک محبت ہے ان لوگوں کے, ایک میرے ساتھ ان کے ایک بہت ہی پیار و محبت ہے. میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ مقصد پرنس آف ہیلنگ کا جس طرح میں پہلا کیمپس لگاتا اور انشاءاللہ ابھی بھی کروں گا, یہ کنٹینیو رکھوں گا. یہ پہلا نہیں کہنا چاہیے, ابھی بھی کہنا چاہیے. تو اس میں جو ہے جب ہزاروں لوگ آتے تھے اور مجھے وہ ایسا دیکھ کے کہ میرے بال وائٹ نہیں ہیں,
میں بالکل ینگ ہوں، بہت جوان، انرجیٹک اور ہنستا ہوا اور بہت مسکراتا ہوا چہرہ. ایسے لوگ تو بڑی سیریس ہوتی ہے اور بہت مقصد بال سفید ہوں گے، بہت بزرگ ہوں گے، کوئی اس طرح کے ہوں گے. تو وہ جب مجھے دیکھتے نا لوگ بزرگ کے بجائے اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کرتے، پرنس آف ہیلنگ. That is very sweet. That is very sweet. اچھا یہ بتائیے کہ انسان میں کتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنا دماغ کا کتنا پرسنٹیج یوز کر سکیں؟ انسان میں جو نئے ریسرچ کے مطابق جو ہے کہ انسان اپنے پاورز کو جہاں تک جائے استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے. جس طرح کمپیوٹر میں آپ سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر ہے اور اس کی بہت ساری پروگرامنگز ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن ایک شخص ہول کمپیوٹر کو ممکن نہیں ہے کہ سیکھ سکے. اس میں سے وہ ایک ہی فیلڈ میں جائیں گے. آئی ٹی جو ہے کمپلیٹلی ایک انسان اس کا ایکسپرٹ نہیں بن سکتا ہے. اس طرح کے ذہن بھی ہیں، ہمارے صلاحیتیں بھی اسی طرح کی، سیم ایک کمپیوٹر کی طرح کہ ہم کچھ حصے اس کے استعمال کر سکتے ہیں صحیح بھرپور طریقے سے اور کچھ حصے اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. جب ہم اے جی کے ذریعے اپنے الفا ویو، بیٹا، تھیٹا، ڈیلٹا ویو دیکھتے ہیں، اے جی ایک مشین ہے جو آپ کو دکھا رہے ہوتا ہے آپ کے اورا اور آپ کے الفا، بیٹا، تھیٹا ویو دکھا رہے ہوتے ہیں کس کیفیات میں آپ پر طاری ہوتے ہیں وہ چیزیں. جب ہم اس کے ذریعے دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین آتے ہیں کہ ہم انسان جو ہے لامحدود پاورز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے اس طاقتوں سے. اس شفائی طاقتیں ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہمارے ہیلنگ پاورز جو انرجی فیلڈ ہے ایک حیران کن ہے. میں نے تقریباً کوئی 10 سال پہلے ایک اے جی مشین لایا تھا، 15 لاکھ روپے کا میں نے خریدا تھا، یہاں پاکستان میں لایا تھا. تو ان کا جو ہم نے سستا ترین تصویر کیا تھا کیونکہ وہ بہت مہنگی مشین ہے اور اس کی تصویر بہت، ہم نے بالکل یعنی ہم نے اس میں بالکل یہ نہیں رکھا کہ ہم اس میں کوئی کمائیں ایسا، بس اپنے کلینک کے لیے ہم نے رکھا. لیکن تصویر کس نے اتارنا تھا؟ تو میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کوئی چھوٹی سی کیمرہ 10,000 کر لیا یہاں پر لکھ دی تصویریں اتارتی، بڑے اچھی کمائی اور بہت اچھے اورا کوئی نہیں جانتے ہیں، یہاں الفا ویو کوئی نہیں جانتا ہے، بیٹا تھیٹا ویو کوئی، مائنڈ کوئی نہیں جانتا ہے، میموری کوئی نہیں جانتا. اگر امپورٹنس سمجھ میں آ جائے نا لوگوں کو اس چیز کی تو پھر وہ شاید ریئلائز کریں گے اور پھر وہ اس طرف بھی آئیں گے. آلٹرنیٹ میڈیسن از اے ویری پاورفل سبجیکٹ جو ہمارے ہاں بہت دفعہ کیا بلکہ نگلیکٹڈ ہی ہے کہ اگر آپ اپنی برین پاور انکریز کرنا چاہتے ہیں اور یا پھر مطلب ہیلنگ پاور تو خیر انہیں کے پاس ہے لیکن یہ آپ کی برین ویوز کو بھی تیز کر سکتے ہیں. لائک دیر آر ٹائمز، میں ابھی تھوڑے پچھلے ہفتے بھی میں یہی بات آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم بہت کم پرسنٹیج آف آر برین یوز کرتے ہیں. وی نیڈ ٹو انکریز دیٹ. اگر ہم ایک دفعہ انکریز کر دیں وی کین ایکچولی بیکم اے جینیس. یہ بات تو ہم پہلے بھی کرتے رہے اپنے شو پہ. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں سامنے صافی صاحب اور پھر سامنے صافی صاحب کے ساتھ واپس آئیں گے اور آپ کے بھی سوالات کا جوابات دیں گے اور ان سے مزید کچھ باتیں کریں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر. ہمارے پاس آج جو گیسٹ موجود ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے 2-3 ہمارے ساتھ ایکسرسائز بھی کی ہیں بڑے مزے کی. سمد مسافر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی میں ذرا کتاب بھی دکھانا چاہوں گی. انہوں نے ایک اپنی ون آف سیورل بکس لے کر آئے کہ شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا. اس میں ریکی کے بارے میں بھی ہے اور اس میں سمدہ ہیلنگ انرجی کے بارے میں بھی ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ کی تصویر بڑی اچھی ہے والی, وہ آپ بڑے کول لگ رہے ہیں اس میں اور آئی ایم ہوپنگ کہ یہ بک بھی بڑی کول ہوگی. اچھا تو آپ کے لیے ایک میسج بھی آیا ہے جی. ناز نے اسلام آباد سے میسج کیا ہے کہ ڈاکٹر سمد I've read your 8 books and we love you. Please tell me about another book. کوئی آپ کی نئی بک ہے؟ جی انسائکلوپیڈیا آف جیل سائنسز. کافی عرصہ ہوا تقریباً اس کی میں ذکر کرتا ہوں کوئی 8 سال سے ابھی اس پہ ہو رہے ہیں. پبلشر کو دیا ہے, انہوں نے 2 ویلیوم کر دیے. اچھا پہلے تو یہ 1400 صفحات کا تھا, اب بھی جو ہے نا اس نے 800 صفحات کے کہتے ہیں. انشاءاللہ یہ چند یا اسے مہینے میں یا اگلے مہینے میں ضرور چھپ کے انشاءاللہ آ جائیں گے ہمارے پاس. اچھا ایک کوشچن آیا ہے, وہ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو پریزنٹ کروں یا نہیں. عظما نے کراچی سے میسج کیا ہے کہ وہ, اور مجھے آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ نے سمد صاحب سے پوچھا ہے یا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, بٹ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھ سے تو نہیں پوچھا ہوگا, آپ نے سمد صاحب سے پوچھا ہے کہ میرا وزن بہت زیادہ ہے اور بلڈ پریشر بھی رہتا ہے, ہائی رہتا ہے اور ڈپریشن بھی ہے.
جی اس کا کچھ آپ ہیل کر ظاہر ہے یہ سارے کچھ مل کے بنتے ہیں، یا تو موٹاپے سے بنتے ہیں یا پھر ڈپریشن سے بنتا ہے، یہ دونوں لنک ایک دوسرے کے ہیں۔ میں نے ڈپریشن پہ ایک کتاب لکھی، ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، اچھا اگر وہ پڑھ لے اس میں یوگا کے فاسٹ آسنس ایکسرسائز بھی بتائے، اسے اپنے وزن بھی کم کر سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس میں جتنے بھی ڈیزی ٹینشن، ڈپریشن، خوف، جو نفسیاتی جتنے بھی مسائل ہیں اس میں میں نے ذکر کیے ہیں کہ کس ریلیشنز کو کتنا بہتر بنا سکے، اور اس میں بہت سارے نیچرل طریقے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے ٹینشن ڈپریشن کا علاج کر سکے۔ بہت بیسٹ اور بہترین کتاب ہے۔ اچھا سمجھ صاحب، ہم یوگا کی ابھی بات کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا اس کو فوکس کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یوگا ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے، اٹس سو ان فیشن رائٹ ناؤ، آئی ایون ڈو یوگا، لیکن میری وہ یوگا کا ایسنس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں اپنی انر سیلف کے ساتھ۔ آئی ڈونٹ فیل دیٹ، نہ میں کسی کلاس میں جا کے میں نے یہ فیل کیا ہے، نہ میں خود جب گھر پہ کرتی ہوں یوگا مجھے اس سے فیل ہوا ہے۔ یوگا اصل میں ہے کیا؟ آئی تھنک وی آر مسنگ آؤٹ کہ ایسنس کیا ہے یوگا کا۔ دیکھیے یوگا کا پاکستان میں کوئی خاص ایکسپرٹ نہیں ہے، تو یوگا لوگ جو کرتا ہے وہ ایک دکھاوے کے لیے کہ آپ اس طرح کے کر لیں یا آسن کریں، یا پھر تھوڑے شاید وہ سمجھتا ہے کہ ایک دن میں شاید ہماری وزن کم ہو جائے، اس طرح نہیں ہے۔ یوگا جو بیسیکل جو یوگا کا جو مقصد ہے، جو ایم ہے یوگا کا، وہ ہے انسان کے روح، ذہن اور جسم میں ہم آہنگی لاتے ہیں، لیکن یہ ہم آہنگی اتنی جلد نہیں ہو سکتے ہیں۔ یوگا کے 1,00,000 سے زیادہ ایکسرسائزز ہیں، اور میں نے یوگا کی جتنی بھی اس پہ ریسرچ ہے، آرین کے جو اس وقت سے جو 8,000 سال پرانی جو ہسٹری ہے اس ایکسرسائزز کے میں نے نکالے، اور پھر یوگا پہ ہے مانجو داڑو سے اور اڑپا سے یوگا شروع، ہمارے اسی خطے سے شروع ہوا۔ پھر ہم نے نام دیا اس کو انڈیا کا، جو کہ مثلا ہم تبت اور اس سائڈوں سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ گنگا اور جمنا کے ارد گرد ہوتے تھے یہ لوگ، یوگا نامی اکادمی تھا، لیکن حقیقت اس کا جو ہے وہ ہے مانجو داڑو اور اڑپا سے اس یوگا کا میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے۔ یہ اتنا بہترین طریقہ یافتہ سیولائزیشن تھا کہ لوگ کہتے ہیں، کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اپنی باڈی کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے تھے، اور ابھی بھی اگر آثار آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ یہاں سے چلے گئے، تباہ نہیں ہوئے، اور ان لوگوں کے پھر کئی آثار نظر نہیں آتے، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان لوگوں میں ایسا پاور تھا جو اپنی باڈی کو انرجی میں کنورٹ کر کے کسی دوسرے سیاروں پہ آئے، دوسرے پلینٹس پہ گئی ہیں۔ تو یوگا جو ہے وہ ایک اتنا بہترین نالج ہے، علم ہے، لیکن ہم نے اس کو پروفیشن بنا کے یا چند کتابیں پڑھ کے یا اس طرح کی بیٹھ کے، تو اس کی وجہ سے یوگا کا جو ہے اثر نہیں ہے۔ بھی یوگا کریں گے، وہ جو یوگا میں ہے، جو بکس میں لکھا گئے ہیں، وہ اثر آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ اور آپ کیا بتا سکتے ہیں سمد مصعب صاحب کہ اس وقت پاکستان میں بیسٹ یوگا یا یوگی کون ہے، کہاں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں نے دیکھا بہار اسکول آف یوگا میں، انڈیا میں نے کافی ریسرچ کیا پاکستانیوں پہ، پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا یوگا ایکسپرٹ نہیں ہے جو کہ مقصد اس طرح کی کوئی اچھے ایکسپرٹ ہو، یہاں بک سے لکھے کوئی اس طرح کے اور پھر اپنا بیان کر کے کہ مقصد میں نے یہ کیے وہ کہ حقیقت اس میں نہیں ہے۔ میں ایک سرٹیفائیڈ یوگا ایکسپرٹ ہوں، اور میں ڈائریکٹ کنیکشن ہے جو کہ جس کے برانچز پوری دنیا میں ہے، تو ایسا کوئی شخص نہیں جو اچھی پاکستانی ہے ایکسپرٹ ہے یوگا، وہ یا یورپ یا امریکہ یا سوئٹزرلینڈ میں کوئی ایسی جگہوں پہ پڑھاتے ہیں یوگا۔ یہاں پر مقصد نہیں ہے جو کہ مقصد کسی نے سیکھا، اور اس پہ کوئی پھر ایسا شخص بھی نہیں ہے جو کہ بتائیں کہ مقصد آپ یوگا کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، ایسے مقصد گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسا اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے یوگا کا جو اثر ہے وہ نہیں ہے۔ میں نے ہر کتاب میں یوگا کا ذکر کیا، لکھا ہے، اور پریکٹیکل ایکسرسائز بتائی ہیں، اس کی ہسٹری کمپلیٹلی بتائی ہے، جو نئے ہسٹری ہے، اینشنٹ ہسٹری میں نے یوگا کا لایا۔ واگا اور ادیگا جو بکس ہے، آپ یہاں پر کسی بھی ایکسپرٹ سے نام لیں گے تو ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ کیا کون سی بکس ہے، جو بہت پرانی 5,000 سال پرانی جو 3,000 سال 3,500 سال پرانی جو لکھا گیا ہے کتابوں کو، وہ میں نے پڑھے۔ میرے پاس ابھی جو یوگا کے ہیں تقریباً کوئی 50 سے زیادہ بکس ہے، جلد، اور ایک تو جو بہار اسکول آف یوگا میں پڑھائے جاتا ہے وہ ہے 12 جلد کتابیں ہیں، 12 جلد کتابیں ہیں جو کہ
बुक 1, 2, 3 to 12 तक जो है वो है, ये हमने पढ़े कम्प्लीटली। कुंडलिनी योगा, कर्मा योगा, हाथा योगा, राजा योगा। और फिर मैंने इसी से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के जिसको मैंने नाम दिया डीए इंस्टेंट योगा, जो आप पर फौरन असर करता है। क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना कमर्शियल है, हम जो है टाइम नहीं है हमारे पास, हमें फौरन चाहिए, कोई रिजल्ट चाहिए। और जब किसी को फौरन रिजल्ट नहीं मिलता है वो योगा छोड़ देते। ट्रू। और इस तरह रिकी है, रिकी किसी जो लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो रिकी को पूरा बुला के छोड़ देते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताना चाहिए, मैं इतने दिनों से इतने सारे लोगों से रकी सुन रही हूँ। रकी क्या है मुझे ये बता दें। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के कह रही हूँ, मुझे रकी नहीं पता क्या। जी बिल्कुल, रिकी एक जापानी तरीका इलाज है। 100 साल पहले मेकाव यूसुई ने स्टार्ट किए थे जापान से। एक ऐसे एरिया से स्टार्ट किए थे, उनको अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा कुछ हुआ था कि उनको एक पावर महसूस हुई और फिर दूसरों को महसूस कराना। एक रिकी की हिस्ट्री मैंने मेरे तमाम बुक्स में है, बड़ी वाज़ेह मैंने लिखी है। अच्छा। और उसको फिर उनको एक ऐसे पावर महसूस हुए, उन्होंने कोई 21 दिन का रोज़ा रखा और रोज़े के बाद उनको एक पावर महसूस हुई और उसके बाद फिर उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। शुरू में कुछ ऐसे गरीब और बेचारे जो लोग थे, मकसद उनको शुरू करवाया है किसी देहात में। मकसद उनको इतना अहमियत नहीं हुआ उन लोगों को कि ये क्या है क्या नहीं। इलाज होते थे लेकिन वो इतना अहमियत तो नहीं उसमें होता क्या करते फिर उन्होंने प्रैक्टिकल जो हाई तबका लोग है उसको सिखाया और फिर उसके बाद जो है ना जब उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया फिर दुनिया में फैल गए ये। यूरोप अमेरिका में गए और अब पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। उनमें होता ये है कि आपके हैंड्स में फर्स्ट लेवल में आपके हैंड्स में रिकी पावर आती हैं, अट्यूनमेंट देते हैं। और फिर दूसरे में आपके जो है ना जो डिस्टेंस हीलिंग के वही है, सिर्फ 2 लेवल है। तीसरा लेवल जो है उसका एक सब लेवल होते हैं, चौथा लेवल मास्टर लेवल होते हैं। बस ये 4 लेवल है। तो उससे जो एडवांस है रिकी से जो एडवांस तरीका इलाज है वो है समुदाय हीलिंग एनर्जी, जिसकी 14 लेवल है और वो हर लेवल एक नॉलेज का एक दुनिया है और वो पावर का एक दुनिया है जो अभी आपने फील किया। ये एक प्रैक्टिकल एक बहुत ताकतवर चीज़ है। लेकिन रिकी जो है वो खुद उसके लिहाज से रिकी मास्टर के लिहाज से समुदाय रिकी से 70 गुना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 99% ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, आपके लिए एक मैसेज आया है कि nowadays HIV and hepatitis is a problem. Has Dr. Musafir healed any patient as a doctor of alternate medicine? जी मैंने इलाज किए, मेरे स्टूडेंट्स ने इलाज किए, बिल्कुल किए हैं। और मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा किस वक्त प्रोग्राम में मैं पेशेंट को लाऊंगा। मेरे स्टूडेंट्स के जो उन्होंने इलाज किए, मैंने तो काफ़ी इलाज किए। मेरे स्टूडेंट्स है जो इलाज कैंसर का करता है और ऐसे कैंसर और HIV। देखिए डॉक्टर साहब, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल योरसेल्फ, मैं समझ नहीं पा रही कि हेपेटाइटिस HIV और कैंसर का इलाज कैसे मुमकिन है। बिल्कुल सही, यही बात है। बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि हम इंसान जो है नेचुरल लाइफ की, फिर वही बात है कि हम आते हैं नेचुरल की जो कि लाइफ है वो कैसे गुजारें। कुछ लोग होते हैं जो कि नेचुरली ठीक होते हैं, यानी केमिकल्स को जिस तरह के मेडिसिन है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, नेचुरली ठीक होते हैं। वो आपको पता है, आप एक डॉक्टर हैं कि आपको खुद पता है कि एंटीबॉडी अगर आपकी बहुत स्ट्रांग हो तो आप पर कोई किसी किस्म की किसी बैक्टीरिया कोई भी जरासीम आप पर असर नहीं कर सकता है। जो आपकी बॉडी में इन होते हैं फौरन एंटीबॉडी उनको ख़त्म कर देते हैं। आपकी जो यानी दिफाई सिस्टम जो हमारी है, और इस तरह बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद है, मिनरल्स और ऐसी ताकतें जो आपकी बॉडी में है, वो खुद ब खुद आपके एक दिफाई सिस्टम जो है वो वर्क कर रहे होते हैं और बीमारियों को फौरन अगर क्रोनिक डिजीज भी हो वो निकाल देते हैं। तो आप इम्यूनिटी को हमारी और इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो फाइट बैक करना शुरू कर देता है जो आपको डिजीज होता है। ये कह रहे हैं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। एक इंसान में 50 ट्रिलियन, आपको पता है, आप खुद डॉक्टर है कि एक इंसान में 100 ट्रिलियन सेल्स है। 100 ट्रिलियन सेल्स में से एक 100 ट्रिलियन निज़ाम है हमारी बॉडी जो बनी हुई है,
ہم جب جاتے ہیں ایک سیل پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سائٹوپلازم، اینٹوپلازم اور پھر اندر سے جو ہے نا میٹوکانڈریا اور یہ سارے جتنے بھی آر این اے، ڈی این اے، جتنی چیزیں ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس پاورز کو، جیسے ڈی این اے ہے، آر این اے ہے، آپ اس سیل کو چینج بھی کر سکتے ہیں، ایک انسان ہو سکتا ہے. جس طرح کے کینسر کے جو سیلز ہے جو کہ ناقص، جو وہ تھوڑا سا ابنارملی جو اب نارمل سیلز ہے، اس اب نارمل سیلز کو آپ نارمل کر سکتے ہیں یا اس کو ختم کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے. مطلب آپ سمدہ ہیلنگ کی بات کر رہے ہیں، سمدہ ہیلنگ کے تھرو ہوتا ہے. بالکل سمدہ ہیلنگ اس کا مطلب ہے کہ وہ مولیکولر لیول، سیلولر لیول پر بھی آ کے کام کرتے ہیں. بالکل، یعنی آپ ایک شخص کے میٹا فزیکل پاورز کو ایکٹیو کرتے ہیں، اس سیل کے اندر وہ پاور کو ایکٹیو کرتے جو اس کے سیل کو نیو کرتے. بالکل، وہ جو ناقص جو پاورز ہوتی ہے، جو زہریلی مادے ہوتے ہیں، وہ نکال دے. اچھا سمر صاحب، ایک بریک کا اور وقت ہو گیا ہے. جب ہم واپس آئیں گے تو سمر صاحب ایک چھوٹی سی اور ایکسرسائز کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں. تو ابھی ہم واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک. ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے تو ہم سمد مسافر صاحب سے کہیں گے کہ وہ جو ایکسرسائز کرا رہے تھے وہ ابھی کرا دیں کیونکہ وی ہیو ریلی لیس ٹائم. جی سمد مسافر صاحب. جی، ابھی میں آپ کے دونوں ہاتھوں پہ میں سمدہ ہیلنگ انرجی آپ کو فیل کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی اسٹرانگ انرجی ہے کہ اس سے آپ کے ہاتھ آٹومیٹکلی ایک دوسرے سے خود بخود آئیں گے. آپ نہیں ملائیں گے اس کو، خود آٹومیٹکلی آ کر ایک دوسرے سے ٹچ ہو جائیں گے. اتنے فیل، اور درمیان آپ انرجی بھی فیل کریں گے. میں ابھی آپ کو، آپ مجھے دونوں ہاتھ ذرا سا پلیس کریں، ایسا کر کے. آپ دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے اور آنکھیں بند کر لیں. آپ کے ہاتھ آٹومیٹکلی خود بخود ایک دوسرے کے قریب آئیں گے آٹومیٹکلی، اور آپ ہاتھوں کے درمیان انرجی فیل کریں گے. آپ نے نہیں ملانا، خود بخود یہ آ رہے ہیں، خود بخود سے مل جائیں گے. بالکل. آگے بے شک آنکھیں کھول لے، بے شک آنکھیں کھول لے. آگے قریب آگے. بالکل آپ جڑنے والے ہیں خود بخود سے. بے شک آنکھیں کھول لے، کوئی بات. Interesting. See, can you believe this? This happened. یہاں سے یہاں شروع ہوا تھا. اور آپ درمیان انرجی بھی فیل کریں گے. اب یہ ہاتھ کرتے ہوئے اصل میں ٹائم کی کمی یہ جو ہے سب سے زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں بڑی اچھے انٹرسٹنگ اور چیزیں بتاؤں گا. کوئی اسٹوڈنٹ بھی ساتھ ہوں. بڑی انٹرسٹنگ باتیں یہ بتا رہے تھے تو ہم ان کو دوبارہ انوائٹ کریں گے. ان سے کہیں گے کہ جو بھی ان کے کرشمات ہیں وہ کر کے دکھائیں. تھینک یو ویری مچ صاحب. اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. اور ہوپفلی آج کا شو آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ. مجھے بھی بڑا خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور آپ سے پہلے بار ہے جو کہ میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ، ایک ڈاکٹر ہوسٹ کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہوں. ایکچولی ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو ہوسٹ ہیں. سارے ڈاکٹرز چھوڑ کے جو نا وہ دوسرا کام جو ہے نا ہوسٹ ایک ایسی طاقت ہے آپ لوگوں میں ماشاءاللہ. جس طرح ڈاکٹر شائستہ ہے، آپ ہے، ایک نالج ہے آپ کے پاس. سب سے بڑی بات ہوتا ہے نالج، کہ آپ جو ہے نا پروگرام اتنا انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، ایک شخص سے آپ نالج نکال سکتے ہیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ ریسپانسبلٹی اپنی سمجھ جائیں جس پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آئی گیس آپ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں چینج کر سکتے ہیں. اینڈ باڈی لینگویج، چہرے کے ایکسپریشن، اینڈ یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. باڈی لینگویج بڑے اہم ہوتے ہیں، اور پھر نالج ساتھ مل کے تو یہ بہت زبردست. تھینک یو ویری مچ مسافر صاحب. انشاءاللہ منڈے کو ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور مین وائل اسٹے سیف. دس از می ثنا طارق سانی.